میں نیویگیشن اور حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جدید ترین ایویونکس انسان اور مشین کے باہم ارتباط سے پائلٹ پر کام کے دباؤ کو کم کرتے ہوئے کاکپٹ میں ارد گرد کے حالات سے بہتر آگاہی کا سبب بنتا ہے۔ یہ طیارہ کم فاصلے تک نظر کی پہنچ سے باہر بحری جہاز تباہ کرنے والے میزائلوں کے ساتھ ساتھ اینٹی ریڈیشن میسائلز لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اضافی طور پر ہائی اینڈ لو ڈریگ لیزر گائیڈڈ بم، رن وے تباہ کرنے والے بم اور کلسٹر بم بھی استعمال کرنے کے قابل ہے۔ یہ مختلف کمبینیشن کے ساتھ جو کہ مشین کی ضرورت کے مطابق ہوں طیارے پہ لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ تو جدید ترین ڈیزائن کی خصوصیات کے حامل ایکٹیو BVR میسائل امیجنگ انفراریڈ شارٹ رینج میسائل سے فضائی جھڑپ میں برتری حاصل کرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ زمینی حملے کے لیے طیارہ مختلف قسم کے ہتھیاروں جن میں مختلف قسم کے بم، میزائل، PGMs شامل ہیں کے ساتھ ساتھ صحیح نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ کتنے ہی غیر معمولی حالات یا اندھیری رات کیوں نہ ہو، فضا سے ایندھن حاصل کرنے کی صلاحیت کے بدولت یہ طیارہ نہ صرف دور تک دشمن کے علاقے میں مار کر سکے گا بلکہ اس کے فضا میں رہنے کے وقت اور فضائی برتری کے مشن میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ یہ صلاحیتیں طیارے کی فائر پاور کی نشاندہی کرتی ہیں، چاہے مد مقابل ہائی ٹیک طیارہ ہی کیوں نہ ہو۔ زمینی حملوں کی صورت میں ہلاکت خیز صلاحیت ہی طیارے کے مؤثر ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ JF-17 طیارے کی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت شاید ہائی ٹیک طیاروں سے کم ہو، لیکن اس کی اپنے نشانے پر محفوظ طریقے سے پہنچ کر صحیح نشانے پر حملہ کرنے کی صلاحیت اسے دوسرے طیاروں کے مقابل ہلاکت خیز بناتی ہے۔ JF-17 طیارے کی نہایت اہم خصوصیت اس کی ناقابل یقین حد تک کم قیمت، آپریشن کے دوران کم اخراجات، خریداری کے لیے ہر لحظہ دستیابی اور لمبے عرصے تک یقینی سپورٹیبلٹی اس کی نہایت اہم اور پرکشش خصوصیات ہیں۔ پاکستان اور چین کی حکومتوں کے درمیان یہ معاہدہ موجود ہے کہ طیارے کو بیک وقت دونوں ممالک میں تیار کیا جائے گا۔ پاکستان کے پاس طیارے کی 58% پیداوار کے حقوق ہیں اور 100% طیارے کا آپشن بھی موجود ہے۔ AFM معاہدے کے مطابق چین پاکستان کو طیارہ سازی کی سہولیات اور عملے کی تربیت میں معاونت فراہم کر رہا ہے۔ طیارے کی فائنل اسمبلی اور فلائٹ ٹیسٹنگ کی سہولت کو پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں مکمل کیا جا چکا ہے۔ JF-17 طیارے کا مشترکہ ترقیاتی عمل اور مشترکہ تیاری قومی اہمیت کا پروجیکٹ ہے۔ اس پروگرام کے حصے کے طور پر ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ اپنے انجینئروں اور پائلٹوں کو طیارے کے ڈیزائن کرنے، بتدریج ترقی دینے کو تیار کرنے اور فلائٹ ٹیسٹنگ کی تربیت فراہم کر سکیں۔ یہ افراد اب ہماری مشترکہ طیارہ سازی کرنے والے عملے کا اہم حصہ ہیں۔ طیارہ سازی کے عمل کے دوران ہم اپنے انفراسٹرکچر کو بتدریج بہتر بنا رہے ہیں، جہاں ہم طیارہ سازی کے ساتھ ساتھ اس میں جدت کے عمل کو مقامی طور پر جاری رکھ سکیں گے۔ ایویونکس اور ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی کی منتقلی کی بدولت ہم مستقبل کے ایویونکس اور ہتھیار خود تیار کریں گے اور مزید جدید بنانے کے قابل بھی ہوں گے۔ پاک فضائیہ کے لیے ہم اثر طیاروں کا نعم البدل، کنٹمپرری، افورڈیبل اور زیادہ عرصے تک کارآمد سسٹم جو کہ آپریشن کی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا کے لیے خصوصی طور پر اور مقامی انڈسٹری کے لیے عمومی طور پر طیارہ سازی کی صلاحیتوں کا حصول، سرمایہ کاری کی واپسی اور طیاروں کی دوسرے ممالک کو فروغ سے منافع کا حصول، یہ پروجیکٹ ملک کی دفاع کی جانب اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ملک کی خود مختاری اور خود اعتمادی کی جانب بہت بڑے اقدام ہیں۔ یہ پروجیکٹ پاکستان کی معیشت میں ترقی کے ضامن ہیں جو کہ ہماری حکومتی اور ملکی پالیسی کا بھی ایک اہم جزو ہیں۔ اس پروجیکٹ کا اسکوپ صرف دونوں ممالک کے لیے طیارہ سازی تک محدود نہیں ہے۔ JF-17 کی بہترین پرفارمنس اور اس کا کم خرچ ہونا دوسروں کے لیے غیر معمولی کشش کا باعث ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی طیارہ نہیں جو ان خصوصیات کے ساتھ اتنی کم قیمت پر دستیاب ہو، حتیٰ کہ مغرب میں ایک تربیتی طیارے پہ بھی اس سے بہت زیادہ لاگت آتی ہے۔ یہ طیارہ اپنی کم قیمت ہونے، بہترین آپریشنل خصوصیات، جنگی صلاحیت، سروائیویبلٹی، دوران استعمال کم خرچ، دوسرے بہت سے فوائد کی بدولت بہت سے ممالک کی اولین ترجیح کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اس طیارے میں برآمد کیے جانے کا اعلیٰ پوٹینشیل موجود ہے اور دوست ممالک اس طیارے میں پہلے سے اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ As Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, I am extremely happy today, since the dream of producing a fighter aircraft specific to our needs is becoming a reality. I congratulate the Pakistani nation on this historic day and bow my head in gratitude to Allah